اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تدخل الفاء على جواب الشرط وجوبا اذا امتنع جعله شرطا وذلك فی خمسۃ مواضع۔ کہتے ہیں کہ جواب شرط پر فا کا داخل ہونا واجب ہوتا ہے جب جواب شرط کو شرط کے مقام پر رکھنا درست نہ ہو، یا بالفاظ دیگر جب جواب شرط کو شرط بنانا ممکن نہ ہو، جائز نہ ہو، ممنوع ہو، اس وقت جواب شرط کے اوپر فا کا داخل ہونا واجب ہے۔ کہتے ہیں یہ 5 مقامات ہیں جہاں پر فا کا داخل ہونا جواب شرط پر واجب ہے، اور ان 5 مقامات پر جواب شرط کو شرط کے مقام پر رکھنا جائز نہیں ہے۔ پہلا مقام ہے کہ جب جواب شرط جملہ اسمیہ ہو سکتا ہے نا، جواب شرط جملہ اسمیہ ہو سکتا ہے، تو اس صورت میں جواب شرط کے اوپر فا کا آنا واجب ہے۔ مثلا مہما ارادتا فانی مستعد لقضائہ، مہما ارادتا یہ شرط ہے، فانی مستعد لقضائہ یہ جواب شرط ہے۔ یہاں جواب شرط جملہ اسمی ہے، چونکہ انا روف مشبہ بالفعل میں سے ہے، یا جو ہے اس کا اسم ہے، مستعد اس کی خبر ہے۔ ہاں اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بنتا ہے۔ یہ جملہ اسمیہ ہے جو جزا بن رہا ہے شرط کی، جواب بن رہا ہے شرط کا، اس کے اوپر فا وجوبی طور پر آئی ہے۔ آئی سمجھ؟ کہتے ہیں بسا اوقات ضرورت شعری کی وجہ سے اس فا کو حذف بھی کیا جا سکتا ہے جو جملہ اسمیہ پر داخل ہے۔ مثلا وہ شعر پیش کر رہے ہیں کہ فَمَن لَّمْ يَمُتْ فِي الْيَوْمِ لَا بُدَّ أَنَّهُ، فَمَن لَّمْ يَمُتْ فِي الْيَوْمِ یہ ہے شرط، لا بد یہاں فلا بد ہونا چاہیے تھا، فا اس کے اوپر داخل ہونا چاہیے تھی، لیکن حذف یہ ضرورت شعری کی وجہ سے۔ پہلا مقام ہے۔ دوسرا مقام جہاں جواب شرط پر فا کا آنا واجب ہے وہ یہ ہے کہ جب قد، سین اور صوفہ داخل ہو جواب شرط کے اوپر، جیسے من مدحک بما لیس فیک فقد ذمک، فقد ذمک، یہاں پر من مدحک بما لیس فیک یہ ہے شرط، فقد ذمک کا جزا ہے، تو چونکہ جزا پر قد داخل تھا لہذا اس کے اوپر فا کا لانا واجب ہے۔ 2 مقام۔ اور تیسرا مقام جب ما اور لن داخل ہو کس پر؟ جواب شرط پر، تو اس وقت بھی فا کا لینا واجب ہے، جیسے کہتے ہیں ان جاءنی ضیف فما اطردہ یا فلن اطردہ، تو ما داخل ہے جزا کے اوپر اس لیے اس پر فا آئی ہے، وجوبی طور پر پڑھ رہے ہیں کہ فما اطردہ۔ چوتھا مقام جب جزا فعل جامد ہو تو اس وقت بھی جزا کے اوپر فا کا لانا واجب ہے۔ ان اساؤ فبئس ما فعلوا، فبئس، بیسا چونکہ افعال جامدہ میں سے، افعال متصرفہ میں سے نہیں ہے، ہاں بیسا فعل جامد ہے، اس لیے اس کے اوپر فا آئی ہے وجوبی طور پر۔ 5واں مقام جب جزا فعل طلبی ہو، فعل طلبی سے کیا مراد؟ یعنی جس میں طلب پائی جائے، فعل کی طلب پائی جائے یا ترک کی طلب پائی جائے، یعنی فعل امر ہو یا نہیں ہو وغیرہ، تو اس وقت بھی جزا کے اوپر فا کا لانا واجب ہے۔ ان سقط عدوک فلا تشمت بہی، فلا تشمت، چونکہ یہ لا تشمت نہیں ہے اس کے اوپر فا ہے وجوبی طور پر۔ کہتے ہیں فائدے کی تحت کہ فعل طلبی میں کون کون سی چیزیں آتی ہیں؟ انہوں نے جو کہا ہے کہ اگر جزا فعل طلبی ہو، فعل طلبی سے کیا مراد ہے؟ کون کون سی انواع فعل کی اس فعل طلبی کے تحت داخل ہوتی ہیں؟
کہتے ہیں امر، نہیں، دعا، اگرچہ یہ امر نہیں دعا خبر کی شکل میں ہوں یا انشاء کی شکل میں ہوں، بہر صورت چونکہ ان میں طلب پائی جاتی ہے لہٰذا اس کے اوپر فعل طلبی کی تحت داخل ہے۔ اسی طرح استفہام بھی فعل طلبی کی تحت داخل ہے، یعنی یہ بھی فعل طلبی ہے، اگر جزا میں واقع ہو تو اس کے اوپر فا کا داخل ہونا ضروری ہے۔ پس کون کون سی چیزیں فعل طلبی میں شامل ہیں؟ امر، نہیں، دعا، استفہام۔ کہتے ہیں لیکن اگر استفہام حمزہ کے ذریعے ہو، حمزہ کے ذریعے استفہام ہو تو فا پر مقدم ہونا واجب ہے، فا سے پہلے آئے گا۔ جیسے مثال دے رہے ہیں ان کنتا تحب اللہ افلا تمتثل امرا، افلا تمتثل امرا۔ یہاں پر ہمارا شاہد مثال افلا تمتثل ہے، یہاں جو استفہام ہے استفہام حمزہ کے ذریعے، لہذا حمزہ کو فا سے پہلے لے کر رہے ہیں، ہونا تو یوں چاہیے تھا فا لا تمتثلو، کہ فا کو پہلے آنا ہوتا ہے، لیکن حمزہ ہے تو کہتے ہیں حمزہ کو پہلے آنا ہوگا فا سے، فا پر مقدم کریں گے اگر استفہام حمزہ کے ذریعے ہو۔ اسی طرح عرض، تمنی، ترجی اور تحزیز، ان تمام افعال میں جب ان کو لایا جائے گا تو ان کو مقدم کیا جائے گا فا پر، ٹھیک ہے نا، فا پر مقدم کیا جائے گا۔ فا جواب شرط پر بطور جائز داخل ہوتی ہے۔ یہ تو بات جو ہم نے کی ہے 5 مقامات وہ ہیں کہ جہاں فا کا داخل ہونا جواب شرط پر واجب ہے۔ اب بیان کر رہے ہیں کہ ایک مقام یہ ہے کہ جہاں فا کا جواب شرط پر داخل ہونا جائز ہے۔ کب جائز ہے؟ اس وقت جائز ہے جب جواب شرط مضارع ہو اور مثبت ہو، منفی نہ ہو، نہیں نہ ہو بلکہ مثبت ہو۔ جیسے میں یطلب فیجدو، یہاں یجدو کے اوپر فا داخل ہوئی بطور جواز، فا کے بغیر بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، میں یطلب یجدو بھی پڑھ سکتے ہیں، دونوں صورتوں میں پڑھنا جائز ہے۔ اگر فعل مضارع فا کے ساتھ ملا ہوا ہو، فعل مضارع فا کے ساتھ جب ملا ہوا ہو تو واجب ہے اس کو رفع دینا، فعل مضارع پر جزم نہیں پڑھ سکتے بلکہ فعل مضارع کو اس صورت میں رفع دیں گے۔ کیسے؟ کہتے ہیں کہ اس بنا پر رفع دیں گے کہ ایک ضمیر مقدر ہوگی فا کے بعد اور وہ در واقع مبتدا ہوگی اور یہ فعل مضارع اس کی خبر ہوگی۔ در واقع یہاں پر مضارع جو ہے وہ خبر کے مقام پر ہے، لہذا مرفوع ہوگا، مجزوم نہیں ہوگا۔ کیسے؟ ہم اس مثال کو حل کرتے ہیں، کہتے ہیں من یطلب فیجدو، ہمارا شاہد مثال فیجدو میں ہے، جزا جو ہے وہ فعل مضارع ہے، اس پر فا داخل ہے، کہتے ہیں یہاں پر فعل مضارع مرفوع پڑھ رہے ہیں، کیوں کہ فا کے بعد ایک ضمیر محذوف ہے، مقدر ہے، جو مبتدا ہے اور یاجد اس کی خبر ہے۔ مثلا آپ کہہ لیں کہ فہو یاجدو، ہوا مبتدا یاجدو خبر، جس طرح بتایا ہے کہ چونکہ یہ فعل مضارع اب خبر کے مقام پر ہے، خبر ہے، لہذا محلاً مرفوع ہے، اس کے اوپر رفع پڑھیں گے، جزم وغیرہ نہیں آئے گی۔ دیکھیں ترجمہ، تدخل الفاء علی جواب شرط وجوباً، وجوبی طور پر جواب شرط کے اوپر فا داخل ہوتی ہے۔ کب؟ اذا امتنع جعلہ شرطا، جب جزا کو شرط بنانا ممنوع ہو، شرط کے مقام پر رکھنا جائز نہ ہو۔ وذالک فی 5 مواضع، یہ 5 مقامات پر ہے۔ اذا کان جملۃ اسمیۃ، جب جزا
یا جواب شرط جملہ اسمیہ ہو، جیسے مہما اردت فانی مستعد لقضائہ، انی مستعد جزا ہے جملہ اسمیہ، اس کو برفا یہ وجوبی طور پر۔ الفاء الداخلۃ علی الجملۃ الاسمیۃ قد تحذف فی الضرورہ، جملہ اسمیہ پر جو فا داخل ہوتی ہے اس کو کبھی کبھی ضرورت شعری کے تحت حذف کر دیا جاتا ہے، جیسے کا قول شاعر، شاعر کا قول ہے فمن لم یمت فی الیوم لا بد انہ، اصل میں تھا فلا بد انہ، یہاں پر ضرورت شعری کی وجہ سے فا کو حذف کر دیا گیا ہے۔ وَهُوَ مِنَ الضُّرُورَاتِ الْمَقْبُولَةِ فِي الشِّعْرِ، یہ ضروریات ہیں جو شعر میں قابل قبول ہیں۔ وَأَمَّا فِي غَيْرِهِ فَلَا يَجُوزُ حَذْفُهَا، اس کے علاوہ شعر ضرورت شعری کے علاوہ جملہ اسمیہ سے فا کو حذف کرنا جائز نہیں ہے۔ اذا كان مقروراً بقد او بلیس او بالسین او بسوفا، دوسرا مقام جہاں پر فا کا آنا واجب ہے جب جواب شرط قد سین صوفہ سے ملا ہو، من مدحک بما لیس فیک فقد ضمہ کا، یہاں پر فا یہ وجوبی طور پر۔ ان فعلت سوءا فستحلق کا الندامت، فستحلق سین ہے ستحلق کا، اس کو پر فا یہ وجوبی طور پر۔ تیسرا مقام اذا کان منفیا، جب جواب شرط منفی ہو ما اور لن کے ذریعے تو بھی فا کا آنا واجب ہے۔ ان جاءنی ضیف فما اطردہ یا فلن اطردہ۔ اذا کان فعلا جامد، جب جواب شرط فعل جامد ہو، اذا ان اساؤ فبئس ما فعلوا، فبئس بئس فعل جامد ہے لہذا فا یہ اس کے اوپر وجوبی طور پر۔ اذا کان فعلا طلبیا، پانچواں مقام جہاں پر فا کا جزا کے اوپر لانا واجب ہے وہ یہ ہے کہ جزا فعل طلبی ہو۔ ان ساقط عدو کا فلا تشمت بہی، لا تشمت نہیں ہے اس کے اوپر فا یہ وجوبی طور پر۔ فائدہ یدخل تحت الفعل طلبی جمیع انواع طلب من الامر والنہی والدعاء، فعل طلبی کے تحت طلب کی تمام انواع داخل ہیں، امر ہو نہیں ہو دعا ہو، ولو کان بصورت الخبر، اگرچہ خبر کی صورت میں ہو، والاستفہام، اس طرح استفہام بھی فعل طلبی کے تحت داخل ہے۔ لیکن اذا کان الاستفہام بالحمزۃ وجب تقدیم علی الفا، لیکن جب استفہام حمزہ کے ذریعے ہو تو واجب ہے حمزہ کا فا پر مقدم ہونا۔ وَكَذَلِكَ الْعَرَضُ وَالتَّمَنِّي وَالتَّرَجِّي وَالتَّعْزِيزُ، اسی طرح عرض، تمنی، ترجی اور تعزیز بھی ایسے ہی ہیں، ان کا بھی فا پر مقدم ہونا ضروری ہے۔ ان کنت تحب اللہ افلا تمتثل امرہ، یہاں پر افلا حمزہ کے ذریعے استفہام تھا لہذا حمزے کو فا پر مقدم کیا۔ تدخل الفاء علی جواب شرط جوازا، جواب شرط پر فا کا داخل ہونا جائز ہے۔ اذا کان مضارعا مثبتا، جب جزا فعل مضارع مثبت ہو، جیسے من یطلب فیجدو، فیجدو فا کے ساتھ بھی پڑھ سکتے، بدون فا بھی پڑھ سکتے، من یطلب یجد، لیکن جب فا آئے گی تو یہ فعل مضارع مجزوم نہیں ہوگا، مرفوع ہوگا۔ فائدہ متى اقترن المضارع بالفاء وجب رفعه على تقدیر ضمیر بعد الفاء، کہتے ہیں کہ جب فعل مضارع فا کے ساتھ ملا ہوا ہو تو واجب ہے اس پر رفع پڑھنا فا کے بعد ایک ضمیر کو مقدر کر کے، محلہ الرفع علی الابتداء، اس وقت فعل مضارع کا محل رفع ہوگا، یعنی فعل مضارع محلاً مرفوع ہوگا ابتدائیت کی بنیاد پر۔ والجملۃ من المضارع وفاعل خبر عنہ، جملہ فعل مضارع سے اور اس کے فاعل سے مل کر یہ مبتدا کی خبر ہوگی، یعنی اصل میں یوں عبارت ہوگی کہ من میں یطلب فہو یجدو، وہ مبتدا یجد اپنے فاعل سمیت، فاعل اور مفعول فاعل سمیت خبر ہوگی مبتدا کی، محلاً مرفوع ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ وسلم۔